نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ حاضرین مکرم، سامعین، محتشم سامعین حضرات، آج کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے مخاطب ہوں، محمد وسیم رضا ماتوریدی چشتی۔ آج ہم ایک سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں تصوف کے دفاع میں، تصوف کی مختلف جہات پر، تصوف کے مختلف متفرق موضوعات پر۔ اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جیسے کہ کئی احادیث میں بھی یہ بات موجود ہے کہ آخری زمانہ فتنوں کا زمانہ ہوگا، اور ہمارا زمانہ ایسا زمانہ ہے جہاں افکار و نظریات کے نئے نئے فتنے برپا ہو رہے ہیں۔ ظن اور وہم اور خیالات کی بنیاد پر نئے نئے تحریکیں وجود میں آ رہی ہیں، نئے اعتقادات، نئے تصورات، نئے خیالات سامنے آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سوشل سائنسز اور نظریاتی سائنسز کے ساتھ ساتھ جو ہمارے کمیونیکیشن کے ذرائع ہیں، جس میں سوشل ذرائع ہو گئے اور الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، تمام نے اتنا کچھ دین کا تصور اور دین کا جو صحیح تصور تھا، اسلام کی جو روایات تھیں، ان کو مسخ کر دیا۔ اسلامی روایات کو اسلام اپنی جن روایات کی بنیاد پر 1400 سالوں سے استوار چلا آ رہا تھا، ان روایات کو توڑ دیا ہے۔ ان روایات کے بارے میں مسلمانوں کو مشکوک بنا دیا۔ کبھی تو ہمارا میڈیا تصوف کو غلط قرار دیتا ہے، اور کبھی فقہ پر وہ طعن و تشنیع کرتے ہیں، اور کبھی محدثین پر جرح و تعدیل کرتے ہیں، اور کبھی متکلمین کو غلط، ان کی تشریحات، ان کی تعبیرات کو غلط قرار دیا جاتا ہے۔ عزیزان مکرم، ہر تشریح، ہر تعبیر اپنے وقت اور زمانہ کے تقاضوں کے اعتبار سے بہتر ہو سکتی ہے، تعبیر میں، تفہیم میں گنجائش ہو سکتی ہے، مگر اس کو یہ کہنا کہ ان کی تعبیر غلط تھی، انہوں نے ضلالتیں پھیلائیں، گمراہیاں پھیلائیں۔ ہمارے ہاں کچھ نئے جدید مفکرین پیدا ہو چکے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، بلکہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ تصوف ایک عالمگیر گمراہی ہے، عالمگیر ضلالت ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ تصوف میں ہم یہ نہیں کہتے کہ تصوف غیر اسلامی نظریہ ہے، یا جیسے بعض لوگ، بعض مفکرین یہ بھی کہتے ہیں کہ تصوف متوازی دین ہے، یعنی دین کے مقابلے میں ایک اور دین ہے۔ یہ کم فہمی یا کم علمی کا نتیجہ ہے۔ ہم ان کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں کہ ان کی تحقیق ابھی نامکمل ہوگی، وہ تصوف کے امہات کتب تک ان کی رسائی نہ ہوگی۔ ہم ان کے بارے میں یہ حسن ظن رکھتے ہیں، بلکہ ہم انہیں دعوت بھی دیتے ہیں کہ اگر آپ کو تصوف کی امہات کتب تک رسائی نہیں ہے، اگر آپ کا علم کا جو ذرائع ہیں، آپ کے جو علم کے ذرائع ہیں وہ محدود ہیں، اور آپ جن ذرائع سے علم کا حصول ہوتا ہے، اگر ان ذرائع تک آپ کی واقفیت نہیں ہے، تو ہم آپ کو ان ذرائع سے بھی آگاہ کرتے ہیں، مطلع کرتے ہیں۔ اہل علم کی تربیت میں آئیں، علماء کی تربیت میں آئیں، تو وہ آپ کو بتائیں گے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ علماء کی جو تشریحات ہیں، تعبیرات ہیں، وہ تسلیم کریں، نہیں، بلکہ ہم آپ کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ آپ تصوف کا جو بنیادی لٹریچر ہے وہ عربی اور فارسی دونوں زبانوں میں ہے، زیادہ تر فارسی میں ہے، عربی میں بھی موجود ہے۔ اگر آپ کو اچھی عربی نہیں آتی، آپ کو بہتر فارسی نہیں آتی، آپ فارسی کو سمجھ نہیں سکتے، آپ عربی کی امہات کتب کا پڑھ نہیں سکتے، آپ کے اندر اتنی لیاقت، صلاحیت نہیں ہے،
تو پھر آپ کو دعوت تبلیغ ہے، بلکہ ہم آپ کے لیے انتظام کر دیں گے کہ آپ آئیں، عربی کو بہتر انداز سے پڑھیں، فارسی کو سیکھیں، اور پھر ہماری جو تصوف کی امہات کتب ہیں آپ ان کا مطالعہ کریں، عوارف المعارف کا مطالعہ کریں، رسالہ کشریہ کا مطالعہ کریں، کشف المحجوب کا مطالعہ کریں، امام غزالی کی کتب کا مطالعہ کریں، مولانا جلال الدین رومی کی کتب کا مطالعہ کریں، حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کی کتب کا مطالعہ کریں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی کتب کا مطالعہ کریں، حضرت شیخ جنید بغدادی کے ملفوظات، مناقب، ان پر جو کتابیں موجود ہیں ان کا مطالعہ کریں، تو تب آپ کو اندازہ ہوگا، آپ ان صوفیاء کی کتابوں کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان صوفیاء کرام نے دین کے لیے کتنی خدمات سر انجام دیں، اور جن دین کے جس تصور کو لے کر آپ دعوے دار ہیں، اور آپ دین کے جو تصور پیش کرنا چاہتے ہیں، اور لوگوں کو بات بات پر آپ یہ کہتے ہیں کہ دین کا اصل تصور یہ ہے، دین کا ماخذ یہ ہے، تو اگر آپ اپنے جو آپ کے خود ساختہ ماخذ دین ہیں، اگر آپ ان کے ہی روشنی میں ان صوفیاء کی تعلیمات کا جائزہ لیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا، صوفیاء کی کتابوں کے مطالعہ کرنے سے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ آپ اپنی کتابوں میں اتنے قرآن کے حوالے نہیں دیتے، آپ اپنی کتابوں میں اتنی سنت اور احادیث کے حوالے نہیں دیتے جتنے ان صوفیاء کرام نے دیے ہوئے ہیں۔ آپ اپنی بات کو اس انداز سے پیش نہیں کر سکتے جس انداز سے صوفیاء نے قرآن کی تعلیمات کو پیش کیا ہے۔ صوفیاء نے قرآن و سنت اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو بہتر اور بہتر اسلوب میں پیش کیا ہے۔ تو جس طرح آپ کی تعبیر بالکل آپ کے لیے درست ہے، آپ اپنے تصور دین کو تمام مفکرین کے تصور دین سے بہتر سمجھتے ہیں، آپ اپنے مکتب فکر کو تمام مکاتب فکر سے بہتر سمجھتے ہیں، لہٰذا یہ بھی آپ کے لیے پھر جہاں آپ اپنے لیے بہتر کی گنجائش رکھتے ہیں تو یقیناً آپ دوسروں کے لیے بھی گنجائش رکھتے ہوں گے۔ یہ لا علمی اور بلکہ یہ کم ظرفی اور اختلاف کو بڑھانے والی بات ہے۔ آپ اپنے تصور دین کو تو درست قرار دے رہے ہیں لیکن اسلاف کے تصور دین کو غلط قرار دے رہے ہیں، آپ اپنے فہم قرآن کو درست قرار دے رہے ہیں لیکن اسلاف کے فہم قرآن پر آپ کو حرف گیری ہے، آپ اپنے تصور سنت کو، تصور حدیث کو درست قرار دے رہے ہیں، آپ نے جن ماخذوں سے، جن مصادر سے، جن اساتذہ سے دین حاصل کیا وہ آپ کے نزدیک وہ امام ہیں، وہ امام کا درجہ رکھتے ہیں، استاد کا درجہ رکھتے ہیں، لیکن کیا ان اسلاف نے جن سے دین حاصل کیا ان کے اساتذہ کا، ان اسلاف کا کوئی علمی مقام نہیں ہے؟ آپ اپنے فہم دین کو سب سے بہتر دین قرار دیتے ہیں لیکن کیا ان کا فہم دین جو ہے وہ ناقص ہے؟ آپ فہم دین میں، دین کے فہم میں آپ مخلص ہیں تو کیا دوسروں کے اخلاص میں آپ کو شک ہے؟ یقیناً ان تمام سوالات کا آپ کے پاس جواب یقیناً ہوگا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دین کا وہ تصور جو آپ پیش کر رہے ہیں اس میں کہیں کوئی ایسا اصول موجود نہیں ہے کہ جہاں دوسروں کے لیے بھی گنجائش موجود ہو۔ ہمارے اسلاف تو کہہ گئے تھے، ہم تو یہ کہتے ہیں، ہمارے فقہا، مجتہدین، صوفیاء، علماء، حکماء، متکلمین تمام یہ اعتراف کرتے تھے، بلکہ صوفیاء کے بارے میں بھی موجود ہے، فقہا کے بارے میں تو موجود ہے کہ فقہا ببانگ دہل یہ کہا کرتے تھے کہ جہاں صحیح حدیث کے مقابلے میں میرا قول آ جائے تو اسے ترک کر دو۔ تو ایسے ہی حضرت امام مالک کی بات دیکھیے، جب خلیفہ وقت نے کہا کہ موطا کو لوگوں پر نافذ کر دیا جائے تو آپ نے کہا نہیں، اللہ کا دین صحابہ کے پاس پہنچا اور صحابہ مختلف اقوام اطراف عالم میں پھیل گئے
اور انہوں نے مختلف لوگوں نے مختلف صحابہ سے دین حاصل کیا، تو لہذا میرے موطا کو لوگوں پر نافذ نہ قرار دیا جائے، تو لوگوں کو دین حاصل کرنے دیا جائے، وہ جہاں سے جس طرح حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ عزیزان مکرم، ایسے مفکرین جو سوشل میڈیا پر یا پرنٹ میڈیا پر، الیکٹرونک میڈیا پر آ کر اپنے تصور دین کو پیش کرتے ہیں، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ پیش نہ کریں، آپ اپنا تصور دین پیش کریں، لیکن آپ اپنی اس فکر کے نتیجے میں اسلاف کو تو غلط مت کہیں۔ آپ اپنے فہم دین کو درست قرار دے رہے ہیں، اپنے تصور دین کو درست قرار دے رہے ہیں، اور 1300 سال سے بزرگ علماء، ائمہ، محدثین، فقہاء، متکلمین، صوفیاء، حکماء نے جو دین سیکھا سمجھا، جنہوں نے اپنی عمریں زندگیاں صرف کر دیں ایک ایک حکم کو درست تسلیم کرنے میں، اس کی چان پٹھان کرنے میں، اس کی بحث و تبحیث کرنے میں اپنی ساری زندگی صرف کر دی، تو کیا وہ غلط ہیں؟ یقیناً آپ کے پاس آپ کا جو مقرر کردہ علم کا بیانیہ ہے، اس کے اعتبار سے یہ درست ہوگا۔ انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں اس بات کی وضاحت کریں گے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔